کہ مرجعیت اور ولایت فقیہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کئی مرتبہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ ولایت فقیہ کا نام لے کر دوسرے مراجع کے سلسلے میں بدزبانی کرتے ہیں، یا انہیں دوسرے درجے کا شہری جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے سمجھنے لگتے ہیں، یا اس سے بھی بدترین باتیں ہیں جو کبھی کبھی سامنے آتی ہیں۔ ذرا آپ اس کے سلسلے میں تھوڑی وضاحت کر دیں تاکہ ہمارے حاضرین بھی اور ناظرین بھی اس بات سے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ مقطع میں آ گئی سخن گسترانہ بات۔ مقطعی میں آتی ہے۔ دیکھیے، ولایت فقیہ کا سب سے بڑا تصور ایران میں ہے، اور وہیں سے تصور آیا۔ گرچہ یہ نیا تصور نہیں ہے، تصور بہت پرانا ہے۔ اور ولایت فقیہ یعنی پاور آف مجتہد، ولایت یعنی پاور، فقیہ یعنی مجتہد۔ چونکہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہونا چاہیے، لہذا ایک پاور کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، 10 آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پوری بحث ہے کہ ولایت فقیہ کے بنیاد کیا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ پھر میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آیا ایران میں یہ دونوں تصورات ہیں یا نہیں؟ ولایت فقیہ ہے، مرجعیت بھی ہے۔ ولایت فقیہ رہبر انقلاب کو حاصل ہے، مراجع کی ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ولی فقیہ اللہ کو انہیں طول عمر عنایت فرمائے، وہ خود دوسرے مراجع کا بڑا ہی احترام کرتے ہیں۔ ابھی اسی سال میں، ابھی ایک سال نہیں ہوا کہ وہ قم تشریف لے آئے تھے، تو انہوں نے موجودہ تمام تقریباً مراجع کرام سے ملاقات کی، ان کی بڑی ہی پذیرائی اور بڑی ہی عزت افزائی اور کرتے رہے۔ لیکن یہاں جو ہم دیکھتے ہیں زمینی حقیقت وہ ذرا سا اس سے مختلف ہے۔ دیکھیے، یہاں وہی پتہ چلتا ہی تھا کہ زمین حقیقت آئی کہاں سے۔ اگر یہ حقیقت ایران سے آئی ہوتی تو ایران میں ظاہر بات ہے کہ رہبر انقلاب ہیں جن کو ولایت فقیہ حاصل ہے اور ولی فقیہ ہیں، وہ اس میں کوئی چیلنج کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن جو مراجع ان کا احترام کرتے ہیں، اور اختلاف نظر الگ مسئلہ ہے۔ اور انہوں نے آنے کے بعد آپ غور کریں کہ میں جو آپ سے بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ایران میں بات آ گئی کہ بعض لوگ مراجع کو، خاص آیت اللہ عظمہ خوئی کو برا بھلا کہتے تھے، تو رہبر انقلاب نے آنے کے بعد باقاعدہ پوری شدت کے ساتھ اس مہم کو روکا، اور جب آیت اللہ عظمہ ابوالقاسم الخوئی علی اللہ مقامہ کی وفات ہوئی ہے تو جو انہوں نے پیغام تعزیت اور تسلیت پیش کیا تھا، تو اس میں کام ہوا۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ قوم میں گئے، علماء کا احترام کیا، اور آیت اللہ مکارم ہے، آیت اللہ وحید خراسانی ہے، آیت اللہ کیا کہتے ہیں نوری حمدانی ہے، عقیدہ شبیر جنزانی ہے، ایک مراجع کی لمبی فہرست ہے، سب کی تقلید ہے، سب کے رسالے عملیاں ہیں، نہ ان کی کوئی کام کرتا ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں پر تو دوسرے مراجع کی تقلید کرنے والے ہیں جو اپنے اپنے مراجع کی تقلید بھی کرتے ہیں اور ولایت فقیہ کے بھی قائل ہیں۔ دیکھیے، ولایت فقیہ کا مسئلہ یہ میں عرض کروں کہ ولایت فقیہ ایک فقہ کا پاور ہے، وہ کب استعمال ہوتا ہے یہ فقیہ جانتا ہے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ولایت فقیہ کا حکم اور فتویٰ دو الگ الگ چیز ہے۔ رہبر انقلاب بعنوان ولایت ولی فقیہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور رہبر انقلاب بعنوان مجتہد۔ اگر کوئی ولی فقیہ حکم دیتا ہے تو کیا وہ حکم ہندوستان میں بھی ہم نافذ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جب ولی فقیہ حکم دے گا تو جو ولی فقیہ حکم دے گا خود اس سے پوچھا جائے گا اس کے حکم کا دائرہ کہاں تک ہے۔ جہاں تک وہ حکم کا دائرہ بتائے گا وہ دائرہ حکم وہاں تک چلے گا۔ فرض کہ جس وقت ایران میں انقلاب آیا تو امام خمینی نے کہا کہ لوگوں کو سڑکوں پر نکل آنا چاہیے، یہ حکم ٹھیک تھا، ایران کے لیے تھا، وہاں تھا۔ اگر کسی جو بھی ولی فقیہ ہے، اگر کسی ولی فقیہ نے کوئی، تو اس کا دائرہ اس سے پوچھا جائے گا وہ کہاں تک ہے۔ اور یہ بات یقین، اگر ولی فقیہ کوئی حکم دیتا ہے تو اس کا حکم بقیہ دوسرے مراجع کے مقلدین پر بھی۔ لیکن ولایت فقیہ کے یہ معنی کہاں سے نکالے جاتے ہیں کہ دوسرے مراجع کی توہین کی جائے یا ان کے بارے میں وہی تو یہ جو معنی ہے یہ تو ان سے پوچھے، یہ جو تبصرے کرتے ہیں یہ تو میرے خیال سے نہ یہ آقائے امام خمینی کے ماننے والے ہیں، نہ یہ رہبر انقلاب کے ماننے والے ہیں۔ خود ان کی توہین ہوتی ہے، اس لیے کہ رہبر انقلاب نے آج تک کسی مرجع کی توہین نہیں کی، بلکہ ابھی آقائے مہدوی پور کچھ دنوں کے بعد آنے والے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ
رہبر انقلاب نے اپنا نمائندہ نجف میں معین کیا اور اس کو حکم دیا کہ ہمارا شہریہ آیت اللہ سستانی کے شہریے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. آپ حج کے موقع پر چلے جائیے، آغا سستانی کا بے سر کا وفد جاتا ہے، آیت اللہ رہبر انقلاب کا وفد جاتا ہے، دونوں وفود کے ممبران ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آتے ہیں. یہ جو یہاں کبھی کبھی سننے میں آتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تحریک ہے یا جو تفسیر ہے یا جو بھی جس کو آپ کہہ لیجئے، اس کا تعلق ایران سے نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی اور دشمن طاقتیں